محترم سامعین و سامعات، لائق تقریب میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات میں ہم نے 10 مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ اکرام کی جماعت تھی کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید رضوان اللہ اجمعین، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان میں سے تقریباً 8 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا نام زبیر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نام کو پسند کیا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور قریش کے ایک مشہور قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کا وہی قبیلہ تھا کہ جس سے آپ کے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھپھو بھی تھی، اور سیدنا زبیر بن عوام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کے 5ویں پشت پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عوام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ زبیر ابھی چھوٹے ہی تھے، اسلام کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا، یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کا نام سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو لگتی تھی۔ یعنی حضرت زبیر بن عوام اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے۔ اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑی دانا خاتون تھی اور بڑی بہادر خاتون بھی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کے ہجرت بھی کی، مدینے چلی گئی، اور پھر احد کے میدان میں جب ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی حمزہ شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے بہادر خاتون کا ثبوت دیتے ہوئے صبر کے دامن کو بھی تھام کے رکھا۔ اور ان کی بہادری، اس کے حوالے سے ایک بڑا معروف واقعہ بھی ملتا ہے جو پچھلے خطبے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب جب ہوئی، خندق کی لڑائی جب ہوئی، تو آپ بچوں اور خواتین کو انصار کے قلعے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یہودیوں کا قبیلہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا، یہ اس وقت ابھی مدینے میں ہی تھے، تو ان کی جنگ کی پلاننگ کے اندر یہ حصہ تھا کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم باقی قبائل باہر سے آ کے حملہ کرنا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ ہمارے خیموں کے گرد قلعے میں چکر لگا رہا ہے،
تو وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص ریکی پر آیا ہوا ہے۔ کیسی بہادر خاتون تھی کہ انہوں نے لکڑی کا ایک آسا لے کر کے اس شخص کے سر پر اس انداز سے مارا کہ وہ وہیں پر مر گیا، اور جب قلعے سے اس کی لاش کو باہر پھینکا گیا تو دوسرے یہودی چکنے ہو گئے کہ مسلمان یہاں پر بھی پوری تیاریوں کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ وہ باہر چلے گئے اور ادھر سے غافل ہیں۔ اس ایک خاتون کی اس بہادری سے یہودیوں کے پورے اس قبیلے کے حوصلے پست ہو گئے، اور وہ جو جنگ میں شریک ہونے کا یہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے، انہیں اس بات کی جرت نہ مل سکی۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کا کمال تھا۔ آج بھی ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سی خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم جہاد میں کیسے حصہ لے سکتی ہیں، ہمارا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ آج ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو اپنے جانور خود ذبح کر لیتی ہیں۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خاتون اپنا جانور خود بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ہماری کتنی خواتین ہیں جنہیں فرسٹ ایڈ آتی ہے، ہماری کتنی خواتین ہیں جنہوں نے سیلف ڈیفینس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹریننگ لے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خواتین باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دیا کرتی۔ آج امت کی بیٹیاں اور مشغلوں میں اور کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں۔ امت کی بیٹیوں کو آج سیرت پڑھنی چاہیے ان صحابیات کی، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوا کرتی۔ تو حضرت صفیہ جو حضرت زبیر کی والدہ تھیں، انہوں نے اس بہادری کے ساتھ غزوہ احزاب میں یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام ان صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کو سنایا تو اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی، چھوٹی سی عمر تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو مکہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کا ایک چچا تھا نوفل بن خویلد، اس کو جب پتہ چلا کہ زبیر نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ۔ جب حضرت زبیر استقامت کے ساتھ اپنے دین پر کھڑے رہے تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت زبیر کو ایک چٹائی کے اندر ریپ کر کے سموک دھواں دے کر کے حضرت زبیر کو اذیت دیا کرتا۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں اسلام قبول کرنے کے بعد ان صحابہ اکرام نے اٹھائیں۔ آج بھی ہم واقعات سنتے ہیں، فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا، فلاں شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، ان کے مسائل، ان کی تکالیف وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس قدر اسلام کے لیے قربانیاں اس صحابہ اکرام کی جماعت نے دی، شاید اس کی مثال نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی اس عمر میں جب ابھی ذہن بھی پختہ نہیں ہوتے، حضرت زبیر کو ان کا چچا جب تکالیف دیا کرتا اور اس بات پہ مجبور کرتا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور اسلام کے اوپر قائم رہے، اور ان کی زندگی کا، مکی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن کسی نے مکہ میں خبر مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ حضرت زبیر نے اپنی تلوار نکالی اور میان سے باہر کر کے ننگی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لہراتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف دی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، دیکھا آپ خیر و عافیت سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا زبیر خیریت ہے؟ تلوار ہاتھ میں وہ بھی ننگی لے کر کے تم گھوم رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح سے خبر ملی تھی۔ آپ نے فرمایا زبیر اگر میرے اوپر ایسے مشقت اور تکلیف آئی ہوتی تو تمہارا کیا پلان تھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ میں آپ کے لیے لڑوں گا اور جھپٹ کر لڑوں گا، حتیٰ کہ میں یا مار دوں گا یا مار دیا جاؤں گا۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے جذبوں کو دیکھیں۔ ابھی ٹین ایجر ہیں، 18 سے 19 20 سال عمر ہوگی، لیکن اپنے نبی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کس قدر ہے۔ کیا آج ہم اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا سکھاتے ہیں؟ کیا آج ہماری یوتھ کے ایسے جذبات ہیں؟ کیا آج ہمارے بچوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنی محبت سے فالو کرنے کا جذبہ ہے؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ انٹروڈیوس کروایا بھی کہ نہیں کہ ہمارے ہیروز تھے کون، ہمارے لیے مینٹور ہے کون، ہم نے فالو کن کو کرنا ہے؟ آج تو شاید ہم کسی اور راہ پر چل پڑے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں آج اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی اولادوں کو انجیکٹ کریں۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو اس عمر میں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے، اگر آج ہم نہ سکھا سکے تو بڑے ہو کے یہ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہم نے اپنی چیزیں ان کے اندر انجیکٹ نہ کی تو کوئی اور کچھ اور چیزوں کو ان کے اندر انجیکٹ کر دے گا، پھر جب درخت بڑا ہو جاتا ہے، تناور ہو جاتا ہے، تو اس کو موو کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جی یہ میرا بچہ تو میری بات بھی نہیں سنتا، یہ میرا بچہ، اس کو میں فلاں بات کہتا ہوں یہ آگے سے مجھے یہ بات کہتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی ان اولادوں کو اس عمر میں یہ چیزیں سکھلائیں گے، ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے کہ ہمارے ہیروز یہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل جن کی زندگیاں ہیں وہ یہ لوگ ہیں، تو یقیناً ہمارے بچے پھر ان کو کاپی بھی کریں گے۔ بچے تو سیکھتے ہیں نا، بچے صرف کہنے سے نہیں بلکہ ان کو کر کے دکھائیں، ان کے سامنے اپنا ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ بچے بہت سا وہ لرن کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں اپنے بچوں کے اندر انجیکٹ کریں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، جو اسلام کے لیے سب سے پہلی ہجرت تھی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جب یہ واپس آئے، خبر پھیلی کہ مکہ میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں،
تو یہ واپس بھی آ گئے. جب یہ واپس آئے تو آ کر مکہ میں حضرت زبیر بن عوام نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا. مکہ سے یہ شام جاتے، تجارت کرتے، اور اسی دوران انہوں نے شادی بھی کر لی. اور ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد یہ مکہ میں روٹین کی اپنی زندگی گزر بسر کرتے رہے اور اپنا تجارت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. اللہ کی طرف سے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو زبیر بن عوام ان دنوں میں شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ جا چکے ہیں. تو حضرت زبیر بن عوام نے اپنی والدہ حضرت صفیہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن سلامہ نامی انصاری صحابی تھے، ان کا ان کو بھائی بنا دیا. وہ جو مواخات کا ایک سلسلہ ہوا تھا اس میں ان کا جب ان کو بھائی بنایا تو پھر مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تھے تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. مہاجرین میں سے صحابہ کے ہاں کسی کے ہاں کئی ماہ تک اس ہجرت کے سال کے آخر تک کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہو رہا. تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب تھے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سے اللہ نے جن کے ہاں سب سے پہلے بیٹا ان کو عطا کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی پیدائش پر پورے مدینے کے اندر خوشی منائی گئی اور یہودیوں کے منہ لٹک گئے اور وہ جو دعویٰ کرتے پھرتے تھے وہ ٹوٹ گیا ان کا دعویٰ. اور ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی یہ دونوں ہم زلف ہو چکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء اپنے اس بچے کو اٹھا کر کے لے کے آئیں. تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ مجھ سے لے لیا اور اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ ایک کھجور لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوا کے اس کو اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے چبا کر کے آپ نے اس کھجور کا تھوڑا سا حصہ لے کے اس بچے کے منہ کے اندر ڈالا، جسے تحنیک گڈی دینا کہتے ہیں. وہ عبداللہ ابن زبیر کو یعنی حضرت زبیر کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور پھر ان کا نام بھی عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب کیا. تمام غزوات میں حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساتھ پیش رہے. غزوہ بدر میں جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا اس میں حضرت زبیر بڑی جان فشانی کے ساتھ لڑے اور آپ کی ایک خاص سمبل تھی اس غزوے میں کہ آپ نے زرد رنگ کا امامہ اپنے سر پر باندھ رکھا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ کافروں کی صفوں کے اندر زبیر بن عوام جو ہیں وہ اس طرح سے کافروں کو گراتے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ کافروں کا ایک بڑا بہادر آدمی جس کا نام عبداللہ بن زید تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا، اس نے ایک زرہ پہن رکھی تھی پورے جسم کے اوپر، یہ مسلمانوں کو زخم دے رہا تھا. تو حضرت زبیر بن عوام اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ان دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو حضرت زبیر بن عوام نے ایسا نشانہ لیا کہ صرف اس کی آنکھوں کی جگہ زرہ سے خالی تھی، اس کی آنکھ کے اندر ایسی برچھی ماری کہ وہ گرتے ہی مر گیا.
اور وہ برچھی پھر جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی، اور جب تک آپ اس دنیا میں رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس منتقل ہوئی، حضرت ابو بکر سے پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئی، اور حضرت عمر کے بعد پھر وہ برچھی سیدنا عثمان کے پاس آئی، اور حضرت عثمان کے بعد وہ برچھی ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پاس چلی گئی۔ اس کو سنبھال کر کے رکھا گیا۔ اور اسی طرح احد کے میدان کے اندر بھی آپ نے بڑا بہادری کے کارنامے سر انجام دیے کہ جب ایک دفعہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو وہ گروہ جو اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا، ان میں سے ایک آپ بھی تھے، زبیر بن عوام۔ اور غزوہ خندق کے اندر تو جب خندق کی لڑائی ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بنو قریظہ کی خبر لا کے دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے جا کے ریکی کرے اور خبر لا کے دے کہ بنو قریظہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ اعلان کیا، تینوں دفعہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا کہ دشمن جب چکنا ہو تو اس کے علاقے میں جا کے وہاں سے خبر لے کے آنا، ریکی کرنا، پوری جو کاروائی ہوتی ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے ریکی کے اوپر۔ تو زبیر بن عوام فدائی بن کر کے کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، فدائی بن کے ان کے علاقے میں گئے۔ تو وہاں سے جب آپ خبر لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری یہ زبیر بن عوام ہے۔ اور پوری تاریخ اسلامی میں صرف 2 شخص ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کے کئی لوگ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، کہ اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن پوری اسلامی ہسٹری میں صرف 2 خوش نصیب ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ان میں ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے، اور دوسرے یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ شرف بھی عطا فرمایا۔ اور یہ زبیر بن عوام، انہوں نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر جب ایک قلعہ قاموس نامی جو مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، مرہم اس کا بڑا بہادر قسم کا ایک ان کا سپہ سالار تھا، اس کا حضرت علی سے جب مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا، تو اس کا بھائی یاسر نامی جس کا بڑا ڈھول ڈھال تھا، جسم بہت بھاری تھا، وہ جب اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا۔ زبیر بن عوام جب جانے لگے تو آپ کی والدہ حضرت صفیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا بیٹا کہیں اس کے ہاتھوں شہید نہ ہو جائے۔ ظاہری طور پر دکھنے میں وہ بڑے جسم والا لگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پھپھو صفیہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اس کو فاتح بنا کر کے بھیجیں گے۔ حضرت زبیر جب گئے تو حضرت زبیر نے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ اس کو پچھاڑ کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اللہ نے آپ سے بہت کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے غزوات میں شریک رہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنا وہ 2.5 سالہ دور جو تھا وہ گزارا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ حضرت عمر سے اجازت لے کے مسلمانوں کے سپہ سالار بن کے رومیوں کے خلاف شام کے علاقے میں جا کے لڑتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کے جسم پر ایسے زخم بھی آگے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں باقاعدہ گڑھے پڑ گئے تھے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عروہ آتا ہے روایات میں، وہ ان گھڑوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کے کھیلا کرتا تھا۔ آپ کے جسم پر اتنے زخم آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جب حملہ ہوا، آپ شہید ہو گئے، تو آپ نے جن 6 آدمیوں کو اپنے بعد نامینیٹ کیا تھا کہ ان میں سے تم کسی ایک کو اپنا خلیفہ نامزد کر لینا،
ان میں ایک سیدنا زبیر بن عوام بھی تھے، لیکن حضرت زبیر جو ہے وہ حضرت علی کے حق میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر جب 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان کی ڈیڈ باڈی کو بھی کوئی اٹھانے کی باغی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ چند لوگ جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے گئے اور آپ کے جسد خاکی کو لے کر کے آئے اور آپ کو دفن کیا، ان میں سیدنا زبیر بھی تھے، اور آپ کا جنازہ بھی سیدنا زبیر بن عوام نے پڑھایا تھا۔ یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب حضرت عثمان کی اس شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف ہو گیا ایک مسئلے پہ کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینا ہے، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ بصرہ میں جب ان کی ملاقات ہوئی، یہ مکہ سے تشریف لے کے آ رہی تھی حضرت عائشہ، آپ کے ساتھ طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ بصرہ میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پر ان کی آپس میں مذاکرات ہوئے۔ باغیوں نے جب دیکھا کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے دونوں جانب سے لڑائی کو چھیڑ دیا اور مسلمان آپس میں کچھ تو خون ہوئے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت زبیر میدان میں نکلے تو حضرت علی اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے آئے اور کہا کہ زبیر، کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب ایک دن ہم دونوں اکٹھے تھے اور ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم دونوں کی آپس میں بڑی دوستی ہے، ایک دن آئے گا کہ تم دونوں آپس میں دستے گریبان ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر نے جب یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موو کر کے دوبارہ اپنے لشکر کے اندر چلے گئے۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن کے فوراً وہاں سے واپس چلے گئے اور ارادہ کیا کہ میں بصرہ میں جا کے اپنا سامان ساتھ لے کے دوبارہ مدینے میں چلا جاتا ہوں۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو باغیوں میں سے ایک باغی عمر بن جرموس جس کا نام آتا ہے روایات میں، اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ آپ کے پیچھے گیا، اور ایک موقع پر جب راستے میں آپ ٹھہرے، آپ نماز پڑھنے لگے تو اس نے آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اس طرح سے اس دنیا سے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کی سیرت کو سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔